الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن کثیر نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی سفیان نے اعمش سے، وہ خیثمہ سے، وہ سوید بن غفلہ سے، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ۔ جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات بیان کروں تو آسمان سے گرنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں آپ پر جھوٹ بولوں۔ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور جب میں تمہیں وہ چیز بیان کروں جو تمہارے اور میرے درمیان ہوتی ہے، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، بے شک جنگ جو ہے ایک دھوکے کا نام ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان، آخر زمانے میں ایسی قوم آئے گی جو نئی عمروں والی ہوگی، یعنی کم عمر، سفہاء الاحلام، عقل کے کمزور، یقولون من خیر قول البریہ، وہ مخلوق میں سب سے بہترین بات کہتے ہوں گے، یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ، اور وہ اسلام سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکلتا ہے، لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلقوں سے تجاوز نہیں کرے گا، فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تم انہیں جہاں بھی ملو پس انہیں قتل کر دینا، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک ان کا قتل کرنا اجر ہے اس کے لیے جس نے انہیں قتل کیا، قیامت کے دن اجر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات بیان کروں تو آسمان سے گرنا مجھے پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں آپ پر کوئی جھوٹ بولوں، اور جب میں تمہیں آپس میں کوئی بات اپنی طرف سے کہوں تو جنگ ایک دھوکے کا نام ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا جو 4 سال کا دور خلافت ہے، تقریباً 36 سے لے کے 40 تک، یہ تقریباً جنگوں میں گزرا، یہ اسی معاملات کے اندر ہی گزر گیا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ جب میں تمہیں کوئی بات کرتا ہوں نا کسی جنگ کے موقع پر تو بعض دفعہ میری مراد کچھ اور ہوتی ہے اور میں تمہیں سمجھاتا کچھ اور ہوں، کیونکہ جنگ کے اندر سیدھی بات نہیں کی جاتی، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ نے کسی غزوے پہ جانا ہوتا تو آپ کنایا کرتے، کنایا مثلا جانا آپ نے مشرق کو ہے تو آپ مغرب کی طرف اشارہ کر کے کہتے جب ہم روانہ ہوں گے نا تو پھر وہاں پہ جا کے ایسے کریں گے، تو جانا آپ نے ادھر ہوتا تھا، اشارہ آپ مغرب کا کرتے، کیونکہ اگر لشکر کے اندر کوئی کمزور ایمان والا یا کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو تو راز لیک نہ ہو سکے۔ یہ نیکی تقوی کے ساتھ ساتھ بات کو کس موقع پر کرنا ہے یہ ذکاوت سے تعلق رکھتا ہے کہ بات کس انداز سے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ بھی جنگوں میں زندگی گزری تو اکثر وہ جب بات کرتے تھے تو وہ بات میں کنایا رکھ جاتے تھے، لیکن جب نہروان کے مقام پر خارجیوں سے لڑائی ہونے لگی نا تو انہوں نے صراحت کی کہ دیکھو آج تک میں نے تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے کوئی توریے والی بات نہیں کی، آسمان سے گرنا مجھے پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اللہ کے نبی پر جھوٹ بولوں، لہٰذا جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بات کروں تو توریہ نہیں ہوگا، یعنی کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا لوگوں کو بعد میں پتہ تو چل ہی جاتا تھا یہ توریہ ہوا ہے، کیونکہ جب اشارہ ادھر کو کیا اور گئے ادھر کو تو سمجھ تو آ گئی کہ پہلے اشارہ جو تھا وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب جو لڑائی ہونے لگی ہے یہ خارجیوں کے خلاف ہے، اور اس پر جو میں تمہیں بات کروں گا نا اس میں کسی قسم کا توریہ نہیں ہے، کنایا نہیں ہے، حقیقی بات کروں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ وہ کیا ہے
کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمریں کم ہوں گی اور عقلیں تھوڑی ہوں گی، اور وہ بات کرتے ہوں گے دنیا کی بہترین بات، لیکن دین سے ایسے نکلیں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد خارجی ہیں۔ خارجی، ان کی سب سے پہلا دعویٰ اور سب سے پہلا اختلاف ان کا کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کی جب معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح ہوئی تو انہوں نے اس وقت یہ آواز بلند کی، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا۔ تو علی نے نعوذ باللہ ابو موسیٰ عشری کو ثالث مان لیا، اور ادھر سے معاویہ نے عمر بن عاص کو ثالث مان لیا۔ حکم تو اللہ کا چلتا ہے، تو یہ حکم مانیں گے ابو موسیٰ عشری کا اور عمر بن عاص کا، یہ تو کافر ہو گئے۔ یہ کم عقلی تھی ان کی۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت جب سنی تو کہنے لگے کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ وہ حق والا کلمہ ہے جس سے مراد باطل لی گئی ہے، یعنی پڑھیں گے آیتیں لیکن مراد اپنی لیں گے۔ جس طرح آج کے دور میں ہر بدعتی اور ہر باطل پرست قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی بدعت کو ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ تفسیر اپنی طرف سے کرتا ہے۔ کسی بھی بدعت کی تفسیر وہ سلف سے آپ کو ثابت نہیں کر سکے گا۔ یہی خارجی کرتے تھے۔ آیت انہوں نے یہ پڑھی ان الحکم الا للہ، اور یہ کہتے تھے اللہ کی کتاب کو ثالث بناؤ۔ یہ ہے مقصد کہ بات کریں گے سب سے بہترین، وہ سب سے بہترین بات یہی ہے کہ قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، لیکن تفسیر اس کی اپنی طرف سے کریں گے۔ آج بھی یہی کیفیت ہے۔ جتنے باطل لوگ ہیں ان کے پیچھے دعویٰ یہی ہے، ہم قرآن چاہتے ہیں، ہم اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ اس ٹائم اسلام کے دعوے دار ہیں، ماں سوائے چند لوگوں کے جو مخلصین ہیں، ان کی میں بات نہیں کرتا، وگرنہ وہ لوگ کہ جو اسلام کے مطالبے کے لیے غیر اسلامی طریقے اختیار کرتے ہیں، آپ کتاب و سنت کا نفاذ کر کے دیکھیں، یہ کبھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ اس پر بھی آپ کو کہیں گے کہ فلانے کی فقہ لے کر آؤ، فلانے کی رائے لے کر آؤ، فلانے کا قول لے کر آؤ۔ اللہ کی قسم کبھی یہ قرآن و حدیث پر متفق ہو جائیں، ماں سوائے مخلصین کے۔ بات کریں گے دنیا کی بہترین بات، لیکن مراد ان کی اپنی ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے، یعنی اتنی تیزی سے نکلتا ہے کہ تیر کے اوپر نشان تک بھی نہیں لگا ہوتا۔ یہ دین سے ایسے گزریں گے کہ ان پر آپ کو دین کا کوئی نشان بھی نہیں نظر آئے گا، یعنی جس کو پکڑیں گے ظلم ایسا کریں گے ان کو اللہ یاد نہیں رہے گا، جس کے خلاف ہوں گے ایسا اس سے انتقام لیں گے کہ ان کو اللہ یاد نہیں رہے گا۔ ہمیں تو نبی نے جنگ کے میدان میں کافروں سے لڑتے ہوئے بھی کہا رب کو یاد رکھو، بچے کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، جو حربی جنگ نہیں کرنے آیا اس کو نہیں مارنا۔ لیکن یہ لوگ اسلام کا نام لے کے ایسے جرائم کریں گے کہ جیسے جرائم کافروں کے خلاف بھی جائز نہیں ہے۔ اور دین اسلام نام کی چیز ان پر کوئی نہیں ہوگی، یعنی اسلام کو زخمی کر دیں گے، جس طرح تیر شکار کو زخمی کر دیتا ہے، بس خود تیر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح یہ اسلام کو زخمی کریں، یعنی اسلام کو بدنام کریں گے، اسلام کا نام خراب کریں گے۔ لوگ کہیں گے یہ اسلام ہوتا ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے، بس۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کا جو ایمان ہے وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں، یعنی ان کی باتیں یہاں سے ہوں گی، دل کے اندر کچھ نہیں ہوگا ان کے۔ آپ نے فرمایا تم جہاں ان کو ملو ان کو قتل کر دو، ان کو جو قتل کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے اجر ہے۔ اس سے خارجی لوگ مراد ہیں۔ آج کسی بھی بندے کو محض اس حدیث کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے اندر وہ خوارج والی صفات ثابت نہ ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کو قتل کیا اور کثیر تعداد میں یہ قتل ہوئے، اس موقع پر یہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی اور کہا کہ اب میں تمہیں لڑائی سے پہلے جو حدیث بیان کر رہا ہوں کوئی صرف توریے کے طور پر نہیں بیان کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کی طرف نسبت کر کے بات کرنے لگا ہوں، تو حقیقت پر مبنی یہ بات ہے۔ باقی اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن المثنی نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا یحییٰ نے اسماعیل سے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قیاس نے خباب بن ارت سے، وہ کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متوسد بردتن لہو فی ظل الکعبہ، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا اور آپ اپنی چادر کو
تکیہ بنائے ہوئے تھے کعبے کے سائے میں۔ قلنا لہو الا تستنصر لنا، ہم نے کہا آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ الا تدعو اللہ لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ قال، وہ کہتے ہیں کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض، آپ نے فرمایا جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں نا ان کو زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، فیجعل فیہ، اور زمین میں گڑھا کھود کے اس کو اس میں کر دیا جاتا، فیجاء بالمنشار، اور اوپر سے آرا لے کر آیا جاتا، فیوضع علی رأسہ، وہ آری اس کے سر پہ رکھ کے، فیشق باثنتین، اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے آری کے ساتھ، وما یصدہ ذلک عن دینی، یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہ پھیر سکتی، ویمشط بامشاط الحدید دون لحمہ عن عظم، اور لوہے کی کنگیاں اس کے ماس پر، اس کے گوشت پر پھیری جاتی، وہ اس کے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دیتی، او عصب، یا اس کے پٹھوں سے جدا کر دیتی، وما یصدہ ذلک عن دینی، یہ تکلیف بھی اس کو دین سے نہ دور کر سکتی، واللہ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی قسم یہ معاملہ پورا ہو کے رہے گا یہاں تک کہ چلنے والا صنعاء سے حضرموت تک چلے گا وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہوگا، ابھی الذئب، یا بھیڑیے سے ڈرتا ہوگا، علی غنمہ، اپنی بکریوں پر، کہ بھیڑیا میری بکری کو نہ کھا جائے، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ اس حدیث مبارک میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ مشرکین ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں، قریش مکہ ہمیں مارتے ہیں، آپ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ سے؟ آپ نے فرمایا تم جلدی کرتے ہو، صبر کرو تھوڑا سا، یعنی کہ تکالیف لینے میں بھی اجر ہے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ایسی انگلی لگائے اور آپ کو یا اللہ ابھی اس کے اوپر ابابیلیں بھیج دے۔ اللہ کا ایک طریقہ ہے، سنت اللہ ہے، 13 سال صحابہ کرام نے مکے کے اندر مارے کھائیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے دن ہی اس کا سد باب کر سکتا تھا، لیکن بھٹی سے نکلا ہوا لوہا بالکل خالص ہو جاتا، بھٹی سے نکلا ہوا سونا بالکل خالص ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے دنیا کے اندر مصائب اور مشکلات سے گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، تم کہتے ہو دعا کر دعا کر، صبر کرو، یعنی کہ تکلیف پر صبر بھی ایک عمل ہے۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑ کے آدھا اس میں دفنایا جاتا اور آری پکڑ کے سر پہ رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن وہ دین سے نہ پھرتا، لوہے کی کنگیوں کو ان کے جسم پر پھیرا جاتا، گوشت علیحدہ کر دیتے، ہڈیاں علیحدہ کر دیتے، لیکن وہ دین سے نہ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج اس کی زندہ مثال فلسطین ہے، غزہ کے مسلمان اس کی زندہ مثال ہیں، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے باپ، سب ان کے سامنے مر رہے ہیں، دین سے نہیں پھر رہے، دین اسلام سے نہیں ہٹ رہے، ان کے بلکہ تکلیفیں کھا کھا کر، ماریں کھا کھا کر، شہداء کی لاشیں اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ ایسی قوم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں عربوں کو چنا، یہ بہت باہمت لوگ ہیں، بس ان پر غبار آ گئی تھی تھوڑی سی، اللہ نے اس غبار کو جیسے ہی ہٹایا تو اندر سے 24 کیرٹ کا سونا نکلا۔ ان کے عقائد، ان کے اللہ پر توکل اور یقین اور ان کا اللہ سے تعلق، واللہ یہاں کے تو بڑے بڑے علماء سے ان کا ایک عامی بھی اللہ پر یقین اور توکل میں آگے کا نکلا۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، جب امتحان آتا ہے تو اس وقت بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ امتحان آیا تو وہ لوگ کتنے کھرے نکلے اللہ کے آگے، دین کے لیے کتنے مخلص نکلے وہ، اور ہم امتحان کے بغیر بھی کھوٹے، اور امتحان آئے تو ہم ویسے ہی بچھ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ان کی جگہ پر کوئی اور قوم ہوتی تو وہ سجدے پڑ گئی ہوتی کافروں کے آگے کہ نہ مارو ہمیں، جو کہتے ہم کر دیتے ہیں، لیکن یہ ان انبیاء کے وارث ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے قوم قبیلے ہیں، انہوں نے کٹنا پسند کیا کہ جب تک زندہ ہیں مریں گے کٹیں گے، لیکن تسلیم نہیں ہوں گے۔ دنیا کی طاقتیں ایک طرف، دنیا کی ٹیکنالوجی ایک طرف، وہ اپنے کمزور ترین سہاروں کے ساتھ، نہ کوئی ہیلی کاپٹر، نہ ان کے پاس ٹینک، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسے
ہوائی فضائی حملے کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی چیز اور نہ ان کے پاس کوئی ایسے ان کے میزائلوں کو گرانے کے لیے یا ان کے حملوں کو روکنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی، اس کے باوجود کھڑے ہیں، اس کے باوجود لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں تو ان حدیثوں کا مصداق آج کے مسلمان نظر آتے ہیں کہ یعنی کہ ہمارے جو فلسطین کے مسلمان اللہ کی رحمت سے وہ ان مصائب کے برابر مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ دین اسلام اور اس کے امن کو پورا کر کے رہے گا، حتیٰ کہ صنعاء سے حضرموت تک، صنعاء سے حضرموت 5 دن کی مسافت بنتی ہے، صنعاء یمن۔ کوئی چلنے والا چلے گا، اس کو راستے میں کسی چور، ڈاکو، لٹیرے کسی کا ڈر ہی نہیں ہوگا، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اب وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا یا اتنا ڈر ہوگا پیچھے میری بکریاں بھیڑیاں ان کو کھا نہ جائے، بس کسی بندے کا اس کو ڈر ہی نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا امن آئے گا۔ تھوڑا سا صبر تو کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم دعائیں کرتے ہیں، 10 دن ہو گئے ہیں دعا کرتے ہوئے، یار قبول نہیں ہوئی، 1 مہینہ ہو۔ اوے انبیاء کو دیکھو اللہ کے بندو، ایوب علیہ السلام کی بیماری کتنی لمبی ہوئی، یعقوب علیہ السلام کا صبر کتنے سال تھا اپنے بیٹے یوسف سے، موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کتنا ستایا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کوششیں کتنے سالوں سے جاری تھیں اور کتنی تکالیف عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچتی رہی۔ انبیاء کو شہید کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، کتنی تکالیف آئیں۔ مایوس مت ہوئیے، دعائیں کیجئے، دعا جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پتہ ہے کہ اس نے کب تمہاری کس طریقے سے مدد کرنی ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ اگر وہ کسی مدد میں تمہارے لیے تاخیر کرتا ہے، اس تاخیر میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اگر وہ مدد میں جلدی کرتا ہے تو جلدی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3611 اور 12۔